اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن مجید ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ کسی بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی جواب دے گا یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اسی چیز کو جب ہم قرآن کی زبان میں کہتے ہیں کہ قرآن سے جب سوال کیا جاتا ہے اے قرآن مجید تو اپنا تعارف پیش کر، تو کہے کتاب کون سی ہے، تمہارے اندر ہے کیا، تم کس کی وجہ سے دنیا کے اندر آئی ہو اور تمہیں ہم حاصل کیوں کریں، تو قرآن اپنے الفاظ میں کچھ جو جواب ہمیں دیتا وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ قرآن کا مختصر اور مکمل تعریف ہے کہ اللہ رب العالمین اس کلام پاک کے بارے میں کہتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور کہاں پہ آیا ہے، علی قلبی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا ہے۔ لانے والا کون ہے، روح الامین جبرائیل فرشتے ہیں، اور کس کے لیے لایا گیا ہے، کس زبان میں آیا ہے، تو کہتا ہے بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر اللہ نے نازل کیا ہے، اور کس کے لیے آیا ہے، تو یہ محمد محمدیہ کے لیے آیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید انبیاء کرام لاکھوں آئے، تمام کے پاس میں کتابیں آئی، ہر ایک کے پاس میں ہدایت آئے، کسی کے پاس میں صحیفے آئے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی قرآن مجید بھیجا، لیکن قرآن مجید بانداز جدا آیا۔ کیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن جو ہے یوں ہی نہیں آیا ہے بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود تھام لی ہے، اور اسی وجہ سے جہاں پہ قرآن آیا، جس کے ذریعے سے قرآن آیا، جس پہ نازل کیا گیا، جس مہینے کے اندر اتارا گیا اور جس قوم کے لیے اتاری گئی، آپ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ لانے والا اگر وہ فرشتوں کا سردار ہے، جس کے اوپر اترا وہ نبیوں کا سردار ہے، جس امت کو دیا گیا وہ خیر امت ہے، جس زبان کے اندر نازل کی گئی وہ تمام زبانوں میں سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید اپنا مکمل تعارف کرانے کے بعد پھر ہم قرآن سے سوال کریں کہ ایسی کیا بات ہے تمہارے اندر جس کی وجہ سے تم اتنی زیادہ بہتر ہو اور کتابوں کے مقابلے میں، تو قرآن کہتا ہے کئی مقامات پہ الگ الگ جگہوں پہ کہتا ہے فی ہدی للناس ہدی للمتقین فی بینات من الہدی والفرقان، یعنی اللہ رب العالمین نے ہدی للناس ہدی للمتقین فی بینات من الہدی والفرقان یہ تمام چیزیں بیان کر کے اس کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو واضح کیا کہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، اللہ رب العالمین کے طور طریقے ہیں، دین اسلام کا پورا مکمل ضابطہ ہے، دین اسلام کا مکمل وجود قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے۔ میرے محترم، پھر جب یہ کتاب ایسی ہے تو کتاب خود کہتی ہے لا ریب فیہ، یہ جو میں نے بیان کیا ہے یعنی اپنے متعلق کہا ہے، جو چیزیں میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے اس کتاب کے بارے میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اس کے اندر کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی ہمیں مان لینا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے محترم، قرآن مجید اپنے ہر معنوی اعتبار سے ہی، الفاظ کے اعتبار سے، صوت کے حساب سے، لسان کے حساب سے، فصاحت کے حساب سے، بلاغت کے حساب سے، تفسیر کے حساب سے، احکام کے حساب سے، دنیا داری کے حساب سے اور آخرت کے تعلق سے، آپ ہر چیز کے اندر قرآن مجید کو ایک معجزہ کے طور پہ دیکھو گے۔ قرآن مجید معجزہ ہے، اور معجزہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید الفاظی طور پہ معجزہ ہے، فصاحت کے معنی میں معجزہ ہے، زبان کے بارے میں معجزہ ہے، نہیں، وہ معجزہ ہے اور وہ اپنے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کی جو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ اگر گواہی دے دے تو سمجھ جائیے کہ بات کے اندر سچائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آیت کریمہ، اور ایک صحابی ہیں وہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جب یہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ کے پاس میں گیا، بڑا رئیس آدمی، بڑا ذہین آدمی تھا، جب اس کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تو وہ آیت کریمہ سننے کے بعد میں اس کی زبان سے نکلے کہ یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو نا، واللہ میں نے محمد سے جو یہ کلام سنا ہے یہ کسی نہ انسان کا لگتا ہے نہ کسی جنات کا لگتا ہے، بلکہ اس کے اندر وہ تر و تازگی ہے، وہ حلاوت ہے، اور اس کے جو پھل ہیں یعنی وہ ثمرات ہیں، اس کے جو درخت ہیں، تمام قسم کی ہر چیز سے ایک دم بھرا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا ہے۔ تو میرے محترم یہ دشمن ہو کر کے بھی قرآن مجید کی تعلق سے یہ گواہی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے انہی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر لوگوں تم کو شک لگتا ہے نا کہ قرآن مجید کے جیسے تم اور کتاب لا سکتے ہو، قرآن مجید کی جیسے اور احکامات لا سکتے ہو، قرآن مجید کی جیسی اور باتیں بیان کر سکتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا کہ لوگوں تم ہی نہیں، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، کہ جنات کو بھی کہہ دو، انسان کو بھی کہہ دو، سارے کے سارے مل جاؤ اور قرآن مجید کی ایک آیت لانا چاہو تو تم نہیں لا سکتے ہو۔ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ کلام یعنی اللہ رب العالمین کی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کی بات ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ میرے محترم، قرآن اپنے ہر معنوی اعتبار سے یا ظاہری اعتبار سے ہر طرح سے لوگوں کے لیے معجزہ ہے۔ میرے محترم، قرآن مجید کی اگر عظمتوں کا تذکرہ کرنا ہو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہو، تو قرآن مجید ہی کے الفاظ میں چند آیتیں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ قرآن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ زمین کے اندر، زمین کے اوپر پائے جانے والی بڑی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، جس کو ہلانا ناممکن سی بات ہے، جس کو اپنی جگہ سے ہٹانا ناممکن سی بات ہے، جو بڑے بڑے مطلب ایک دم اونچائی کے اوپر رہتے ہیں، جہاں پہ چڑھنے کے لیے انسان کو کئی کوششیں کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر قرآن کی عظمت کو جاننا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ رب العالمین اس قرآن کو اس پہاڑ کے اوپر بھی ڈال دیتا تو یہ بھی ریزہ ریزہ کی شکل میں ہو جاتی، یہ بھی پھٹ جاتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کی عظمت کو دیکھنا ہو تو آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب حبشی کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر بن طیار جاتے ہیں، اور جانے کے بعد مشرکین مکہ جب پیچھے پیچھے پہنچ جاتے ہیں، جعفر طیار کو بادشاہ کہتا ہے تم جو پڑھتے ہو، جو نبی کہتا ہے تم اپنی لفظ میں بیان کرو۔ تو وہاں پہ وہ جو ساری باتیں بتانے کے بعد میں وہ کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں، بتانے کے بعد میں قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر کے جب سناتے ہیں تو بادشاہ اس کی زبان کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا اور کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ بادشاہ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو سنتا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حق بات کو پہچان لیتا ہے، حق کو جان لیتا ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے جناتوں نے جب اس قرآن مجید کو سنا، اس کی عظمت کے بارے میں سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے سنا تو قرآن مجید اس چیز کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنہوں نے سنا تو انہوں نے کہا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا،
کہ ہم نے ایک ایسی چیز سنی ہے جو بڑا ہی عجیب لگتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ نے بھی سنا تو اسے بھی عظمت کا اعتراف کر بیٹھا, اور اسی طرح سے جنہوں نے سنا وہ بھی عظمت کا اعتراف کر بیٹھا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, کہ زمین و آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنا چاہا, ان دونوں نے اس کی عظمت کو دیکھ کر کے اب اٹھانے سے انکار کر لیا. تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, اس کے آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور واقعات کو ملاتے ہیں, تو ہمیں ملتا ہے کہ قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے. میرے محترم, قرآن مجید کی تعلق سے اگر ایک بات اور کہیں تو آج جو بھی انسان قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے, جس کا تعلق بھی قرآن مجید سے ہو جاتا ہے, ادنا سا ہو یا زیادہ سے زیادہ ہو, وہ ہر معنی میں اعلیٰ ہو جاتا ہے, بلند ہو جاتا ہے. اس کا مقام و مرتبہ دنیا میں بھی بڑھ جاتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھ جاتا ہے. آئیے دیکھتے کہ جب ہم قرآن مجید سے جڑ جائیں گے, اس کی آیتوں کریمہ کے اوپر عمل کریں گے, اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی اور لاگو کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہمیں اللہ رب العالمین آخرت میں کیا مقام و مرتبہ دینے والا ہے. قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من هم قال هم اہل القرآن و اہل القرآن, کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ, کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ زمین کے اندر کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین والے ہیں, جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کون لوگ ہیں جو اہل اللہ کے موافق ہیں, یعنی اس کے مطابق ہیں, اللہ والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل اللہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن مجید سے ہوتا ہے, اور جن کا تعلق قرآن مجید سے ہوتا ہے وہی اللہ والے ہوتے ہیں اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں. یہاں پہ رکیے اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہمارا تعلق اگر کسی منسٹر سے ہو جائے, یا محلے کے کسی امیر آدمی سے ہو جائے, یا محلے کے پنچایت کے کسی مخیا سے ہو جائے, ہم اپنے آپ کو کس قدر معزز سمجھتے ہیں, ہمارا رویہ کیسے ہونے لگتا ہے, بدل جاتا ہے کہ ہمارا پہنچ جو ہے فلاں تک کا ہے, ہماری مطلب جو رسائی ہے فلاں سچ تک کا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی رسائی کہاں تک ہے, وہ اللہ رب العالمین تک ہے. تو اسے تو اور فخر سے سر بلند ہو جانا چاہیے, اسے خوش ہونا چاہیے کہ جب ہمارا تعلق قرآن سے ہوا تو قرآن سے اللہ رب العالمین سے ہمیں جڑنا نصیب ہوا, اللہ رب العالمین سے ہم جڑ گئے, ہم اللہ والے ہو گئے. اور یہ دنیا داری کے اندر جہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس چیز پہ فخر کرنی چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑتا ہے. اسی طرح سے جو شخص قرآن سے جڑتا ہے اس کا تعلق, اس کے جو مصاحب ہوتے ہیں وہ فرشتے ہو جاتے ہیں, فرشتے اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں, فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں, فرشتے ان کے آگے پیچھے چلنے لگتے ہیں, اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ, جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوتا ہے وہ فرشتوں, بزرگ فرشتوں کے ساتھ میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات کے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے نبی نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت منک, کہ وہ فرشتے تھے جب تم قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو وہ تمہارے قربت کا حاصل کر رہے تھے, وہ تمہارے قریب آ گئے تھے. یعنی قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے تھے تو فرشتے تمہارے معیت میں آ گئے تھے, تمہارے ساتھ میں آ گئے تھے, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے. میرے محترم, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی قوموں کو رفعت دیتا ہے, بلندی عطا کرتا ہے. آپ نے ابھی ہارون رشید کا نام سنا,
हारून रशीद और वो खलीफा अब्बासी में से वो खलीफा है जिनके बारे में आता है कि उनकी सल्तनत की वसअत इतनी थी, इतनी ज़्यादा थी कि वो बादल को देख करके बरमला कहा करते थे कि ए बादल तू जहाँ जाने का है चली जा, जहाँ बरसने का है बरस जा, फ़इन्ना खिराजुका राजिउन इलैका, कि तुम्हारी जो खराज है ना वो मेरे पास आने वाला, टैक्स मुझे मिलने वाला है। तो उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या पहली सदी के अंदर जो मुसलमान थे उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी जो बुलंदियाँ अता फरमाई, इतनी जो ताकत अता फरमाई, इतनी जो कुव्वत अता फरमाई, ये किसकी बुनियाद पे थी? ये यही कुरान मजीद है। उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा, इसको अपनाया। हम बारहा सुनते हैं कि वो लोग लड़ाकू कौम थे, वो लोग जाहिल कौम थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, बातों बातों पे वो लड़ जाते थे, आपस के अंदर एक दूसरे का हक तलफी करते थे, वो हद से ज़्यादा अल्हड़ कौम थे। लेकिन कुरान कहता है वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों को जोड़ दिया, और जोड़ने की वजह क्या बना? यही कुरान मजीद। उन्होंने कुरान मजीद को अपनाया, उसको पढ़ा, उसको दिलों से लगाया, उसके ऊपर अमल किया, उसकी हिदायत के ऊपर अमल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सदी का सबसे बेहतरीन दौर करार दिया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून क़र्नी करके खिताब किया कि सबसे अच्छा ज़माना, सबसे अच्छी सदी वो मेरा सदी है, यानी असहाबा किराम की सदी है। उसकी वजह यही थी कि वो लोग कुरान के ऊपर अमल करते थे। मेरे मोहतरम, ये तो आखिरत का मामला हो गया। हम दुनिया के अंदर भी देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान से ताल्लुक़ होने की वजह से कैसे इज्जत देता है। मैं मिसाल दूं आपके सामने कि आप अपने घर के अंदर बैठे हो, मोहल्ले का एक अमीर आदमी आपके पास में आ जाए, इसी तरह से आपके गांव का एक आलिम आदमी आपके पास में आ जाए, कुर्सी एक ही हो, कुर्सी दो नहीं हो, एक ही हो, आप दिल से बताइए और इत्मीनान से सोचिए, मोहल्ले का एक अमीर आदमी आया है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी है, और एक मोहल्ले का इमाम जिसे हम लोग मामूली समझते हैं, नहीं मामूली, जिसे हम लोगों की ज़बान में मामूली समझा जाता है, दोनों आ जाए तो यकीन मानिए आपका दिल भले चाहता हो कि मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बैठाऊं, लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान का भी दिल करेगा कि मेरे लिए ये कुर्सी नहीं लायक है, ये मुझे नहीं ज़ेब देता कि एक आलिम सामने खड़ा हो और मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाऊं। यानी वो आलिम को पहले कुर्सी पे खुद भी बैठाएगा और घर के जो वाली हैं वो भी बैठाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही कुरान है, क्योंकि उसके दिलों के अंदर ये कुरान है, वो कुरान का हाफिज है, वो कुरान को जानता है, पढ़ता है, वो लोगों को सिखाता है। तो जो इज्जत, जो मर्तबा इस कुरान को मिलना है, उसकी वजह से उस आदमी की इज्जत की जाती है। मेरे मोहतरम, और मामूली बात, हम मस्जिद के अंदर सब लोग जमा होते हैं, हम बढ़ाते हैं किसको? इमामत के लिए किसको आगे करते हैं? क्या हर ऐरे गैरे को हम इमामत के लिए आगे कर देते हैं? नहीं, बल्कि हम उसको इज्जत देते हैं जो कुरान हमें सबसे ज़्यादा पढ़ा होता है, हम उसको इज्जत देते हैं जो इल्म वाला होता है। मोहल्ले का अमीर भी यही होता है, गरीब भी यही होता है, मुखिया भी होता है, मिनिस्टर भी होता है, हर एक आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की जसारत हम किसे देते हैं? उसको देते हैं जिसका लगाव कुरान से होता है। ये दुनिया के अंदर भी हमें नजर आता है, हम देखते हैं, और बारह हमारा तजर्बा यही कहता है कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में मर्तबा देगा ही देगा, लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को बड़ा ही आली मुकाम बनाया है, बड़ा ही मर्तबत वाला बनाया है। इसी तरह से कुरान के चंद हुकूक हैं जिन्हें हमें बजा लाना बहुत ज़रूरी है। कुरान अपने हर माने के एतबार से, हर लिहाज से उम्दा है, लेकिन जब हम कुरान के ऊपर अमल करने जाएं तो चंद हुकूक हैं उसके जिसे हमें बजा लाना ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहला हक ये है कि हमें कुरान पढ़ने आना चाहिए, कुरान के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए, हमें कुरान पढ़ना चाहिए। मेरे मोहतरम, यहाँ पे मैं मिसाल दूँ तो अपने भोंडे लफ्ज़ों में कहूँ कि आज हमारा कोई औलाद बाहर जाए और जाने के बाद में पैसे कमा करके एक मोबाइल भेज दे, या हम खुद अपनी मेहनत से एक मोबाइल खरीद लें और वो मोबाइल बड़ा स्मार्ट हो, तो यकीन मानिए जब तक उस मोबाइल के अंदर पाई जाने वाली एप्लीकेशन को और हर फंक्शन को हम सीख नहीं लेते हैं, उस वक्त तक हम उसका इस्तेमाल
نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو سیکھنے کی ہر ممکن ہم کوشش کرتے ہیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک انسان اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے، لیکن آخرت کا معاملہ دیکھیے کہ قرآن مجید ہمارے پاس میں موجود ہے، اور یہاں پہ ہم عمر دیکھتے ہیں، عمر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عمر پڑھنے کی چلی گئی، ہم سیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم بڑے ہو گئے، ہماری شادی ہو گئی، ہمارے بال بچے ہو گئے، ہم بوڑھی ہو گئے ہیں۔ میرے محترم، قرآن نے کبھی بھی، صحابہ کرام نے کبھی بھی عمر اس کے سامنے مانے نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام بڑے بوڑھے ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر کے والد محترم وہ بھی صحابی ہیں، وہ کتنے بوڑھے رہے ہوں گے، ان لوگوں نے کیا قرآن مجید کو نہیں سیکھا؟ صحابہ کرام اپنی شادی کی عمر، بال بچے ہو گئے، آپ بھی سیکھ رہے ہیں اور بچے بھی سیکھ رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے قرآن مجید کو نہیں سیکھا؟ تو ہمارے سامنے عمر کیوں مانے آ جاتی ہے؟ خصوصی طور پہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے سامنے عمر کو مانے نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے ہمیں اللہ رب العالمین نے چھوٹا بچہ بنایا ہو یا بڑا ہو، یا ہمیں بچوں سے نواز دیا ہو، ہم ناتی نواسے والے ہو گئے ہو، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، نہیں بھی دیا ہے، تو ہمیں موقع نکال کر کے آپ استاد سے سیکھیے۔ نہیں آتا ہے تو آپ کے گھر میں جو بچے پڑھ کے قرآن جاتے ہیں، آپ اس بچے سے قرآن مجید کو سیکھیے۔ انشاءاللہ جب آپ موبائل چھوٹے بچوں سے سیکھ سکتے ہیں، آپ موبائل بوڑھوں سے سیکھ سکتے ہیں، جوانوں سے سیکھ سکتے ہیں، اور کسی عمر میں بھی سیکھ سکتے ہیں، تو اتنی عظیم کتاب کو آپ کیوں نہیں سیکھیں گے؟ آپ سیکھیے، عمر مانے نہیں ہے۔ آپ دادی اماں ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ نانی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ قرآن مجید کو سیکھیے، آپ اپنے ان بچوں سے سیکھیے جو یہ مکتب سے پڑھ کے جاتے ہیں، جسے پڑھنے آ گیا ہے، آپ انہی سے تعلیم لیجئے۔ آپ کو آر ہے تو آپ اپنے بچوں سے تعلیم لیجئے، آپ اس سے سیکھیے۔ یہ عمر آپ کے لیے مانے نہیں ہے، اور آپ اللہ رب العالمین کو یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے، الہ العالمین مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، میں اسلام کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اس کے وجہ سے میں نماز نہیں پڑھی، اس کے وجہ سے میں تمہاری عبادت نہیں کری، اس کی وجہ سے میں ذکر و اذکار نہیں کری۔ اللہ کہے گا میں نے تمہیں مہلت دیا تھا، موقع عطا کیے تھے، اور ہر طرح سے سہولتیں دی تھی۔ جہاں تمہارے مدرسے ہیں، تمہارے بچے مدرسے میں پڑھ کے آتے ہیں، اور اتنی چیز ہونے کے باوجود اگر تم جاہل رہ گئے تو یقیناً اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہو گئے تو جواب تم سے نہیں بن پائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید جو پڑھ لیے ہیں وہ تدبر کے ساتھ میں قرآن مجید کو پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں ہے، افلا تتفکرون، تم سوچتے نہیں ہو۔ یعنی قرآن مجید آپ جب پڑھتے ہیں تو تفاسیر کے ساتھ میں پڑھا کریں۔ اچھی عمدہ اردو کی مطلب بہت ساری کتابیں ہیں جو تفسیری شکل میں ہیں اور اردو زبان میں ہیں، ہندی آتا ہے تو ہندی زبان میں ہے، انگریزی آتا ہے تو انگریزی زبان میں۔ آپ جس زبان کو بھی جانتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ آج دنیا کے اندر ہر زندہ جاوید زبان کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ترجمے کے موقع دیے ہیں، لوگوں نے کیے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھیے، جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کے سامنے اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا باتیں ہیں جو آپ اللہ رب العالمین سے آپ اس قرآن کو جان کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تبلیغ کریں۔ تبلیغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے 12 حدیث سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ جتنا سیکھتے ہیں سیکھنے کے بعد میں دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آپ سب کے سب سیکھنے کے بعد میں مدرس نہیں ہو سکتے، سب کے سب سیکھنے کے بعد میں مسجد کے امام نہیں بن سکتے، لیکن آپ جو امام ہیں، جو مدرس ہیں، جو استاد ہیں، جو حفاظ ہیں، آپ اس کی مدد کریں گے، آپ اس کے لیے ذریعہ معاش کو مہیا کریں گے، آپ اس کے لیے آگے بڑھیں گے، تو یہ بھی قرآن کی خدمت میں آئے گا۔ آپ ماہانہ فیس ادا کریں گے، یہ بھی قرآن کی خدمت میں آئے گا۔ آپ کے مکتب کے اندر جو اساتذہ کرام ہیں، اس کو ماہانہ جو فیس دیا جاتا ہے، اس کے اندر آپ تعاون کریں گے، تو گویا کہ آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کو آگے بڑھانے میں آپ مدد کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ میرے محترم
قرآن مجید کی اہمیت ایک واقعے سے اور دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب ان کو دفنانے کا مسئلہ پیش آیا، قبر کھود دی گئی، صحابہ کرام کو قبر کے اندر ڈالا جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دیکھیے عزت دے رہے ہیں. کس کو عزت دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ اخذم من القرآن، سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، کس نے یاد کیا ہے، اسے پہلے بلایا جائے. تو دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے مرتبہ ہے اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے عالی مرتبہ ہے. تو قرآن مجید کا ہمارا جتنا زیادہ تعلق ہوگا، جس قدر ہم قرآن سے جڑیں گے، دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت بھی ہمارے لیے سود مند ہوگا. میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا قرآن مجید کی تعلق سے جو ہے، میں وہ دعا آپ کے سامنے پڑھ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس دعا کو دہرایا کرتے تھے. قرآن مجید کی تعلق سے کہا کرتے تھے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری جو بندی ہے اس کا بیٹا ہوں. نہ میری جو پیشانی ہے وہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے اور جو میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے وہ تمہارے اندر ہے. اور اسی طرح سے تمام باتیں بولنے کے بعد میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کہتے تھے ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، الہ العالمین اس قرآن کو میرے دل کے لیے ہرا بھرا کر دے، ربیع قلبی میرے دل کا وہ بہار والا موسم کر دے، ونور صدری میرے دل کو، میرے سینے کو روشن کر دے، وجلاء حزنی کہ میرا جو غم ہے اس کو چھٹانے والا بنا دے، وذهاب ہمی وغمی میرے اندر جو پریشانی ہے، جو غم ہے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے مجھے دور کر دے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر، اپنی ہر غم کے اندر، ہر واقعے کے اندر اس قرآن مجید کو اپناتے تھے. ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے، اپنا نمونہ مانتے ہوئے، ہم اپنی زندگی کی ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر الگ الگ جگہوں پر، زندگی کے ہر معاملات کے اندر، چاہے وہ سماجی معاملات ہی کیوں نہ ہو، وہ معاشی معاملات ہی کیوں نہ ہو، سیاسی معاملات ہی کیوں نہ ہو، دینداری کا معاملات ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہر چیز کے اندر ہم قرآن مجید کو اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو لائیں اور اس کے مطابق عمل کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر بھی اعلیٰ مرتبہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی آپ کی زندگی سنور جائے گی اور ہماری حقیقی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جنت ہمیں مل جائے، جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، یہی ہماری حقیقی کامیابی ہے. باقی دنیا کے اندر آپ جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ حقیقت کامیابی کی طرف بڑھنے کی چیز ہے، یعنی اس کو پانے کے لیے ہم دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں. یعنی ہمارا محنت کرنا، کھانا کمانا، ہر چیز کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف آگے بڑھنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا. بچے کو پڑھا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم کما رہے ہیں اس کے اندر سے انفاق کر رہے ہیں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. اور اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہے تو یقین جانیے ہماری زندگی بھی سفل ہے اور آخرت بھی سفل ہے.